قطعات صفحہ نمبر 154 مرزا محمود سرحدی. قطعات و قطعہ کی جمع ہے جس کا لفظی معنی ہے ٹکڑا. لفظ میں کیا ہے؟ ٹکڑا. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ قطعات بکسر القاف قطعہ، بفتح القاف قطعہ، بضم القاف قطعہ، تینوں ٹھیک ہے. بکسر القاف قطعہ، بفتح القاف قطعہ، بضم القاف قطعہ، تینوں ٹھیک ہے. قطعات 4 بندوں پر یا 4 شعروں پر مشتمل وہ شعر جس میں معاشرے کی کسی برائی کا ذکر ہو. اول سے لے کر اس میں آخر تک ایک مضمون کا ذکر ہوتا ہے. ایک بات، اب وہ جو ربائی ہوتی ہے اس میں بھی 4 اشعار ہوتے ہیں. ربائی میں کیا ہوتے ہیں؟ 4 اشعار. اور قطعہ میں بھی 4 اشعار ہوتے ہیں. اب قطعہ اور ربائی میں کیا فرق ہے؟ قطعہ اور ربائی میں کیا فرق ہے؟ تو قطعہ اور ربائی میں فرق نمبر 1، قطعہ میں شرط ہے کہ 4 اشعار ہو. کتنے ہو؟ جبکہ ربائی 4 سے کم نہیں، البتہ 4 سے زیادہ ہو سکتی ہے. قطعہ شرط ہے کہ مکس پکس پر چکم دے 4 اشعار ہوگی، نہ کم نہ سوا. جبکہ ربائی میں زیادہ بھی ممکن ہے، حتیٰ کہ 9 اشعار والی ربائیاں بھی موجود ہے. سمجھ گئے؟ فرق نمبر 1 آپ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ ربائی اور قطعہ میں فرق نمبر 1 کیا ہے؟ کہ قطعہ میں 4 اشعار کیا ہے؟ شرط. جبکہ ربائی میں 4 سے زیادہ بھی ممکن ہے. فرق نمبر 2، قطعہ میں اول سے لے کر آخر تک ایک مضمون کا بیان ہوتا ہے، جبکہ ربائی میں مختلف مضامین کا ذکر ہو سکتا ہے. فرق نمبر 3، قطعہ میں شعر نمبر 1، شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3 یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم قافیہ ہم ردیف ہو. البتہ ربائی میں شرط ہے کہ شعر نمبر 1، شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 4 ہو. گرا شعر نمبر 1، شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 4 ربائی میں شرط ہے کہ یہ کیا ہوں گے؟ ہم قافیہ ہم ردیف. جبکہ قطعہ میں یہ فرق ہو، یہ شرط ہو نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ لوگ دیکھو، یہ قطعہ نمبر 3 کی طرف دیکھو. اگر کوچوں میں بنگی رات کو جاروب کش پاؤ تو جانو یہ بھی ہے ایک شان بیداری کمیٹی کی. یہ دونوں بند ہم قافیہ ہم ردیف ہے؟ ہاں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. غلط جس سڑک پر جا بجا بکری ہوئی دیکھو تو سمجھو اس طرف سے ہے گزری ہے لاری کمیٹی کی. اس میں دیکھو شعر نمبر 1، شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 4 یہ ہم قافیہ ہم ردیف ہے؟ نہیں ہے. لہٰذا قطعہ میں یہ شرط نہیں ہے، جبکہ ربائی میں یہ شرط ہے کہ شعر نمبر 1، شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 4 ہو. شعر نمبر 4 یہ کیا ہوں گے؟ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں گے. ربائی میں شرط یہ ہے کہ شعر نمبر 1، شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 4 یہ ہم قافیہ ہم ردیف ہوں گے. جبکہ قطعہ میں یہ شرط ہو. تو ٹوٹل کتنے فرقیں ہوئی؟ 3 فرقیں ہو گئی. کتنے فرقیں ہو گئی؟ 3 فرقیں ربائی اور قطعہ کے درمیان. ہاں آگے آؤ. کبھی تو ان کی شکل حسینوں سے ملتی ہے، کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے. پناہ گزین مہاجر جو دوسرے وطن سے آئے ہو. خدا کی شان ہے وہ ہیں میرے وطن کے جواں کہ جن کی پرد نشینوں عورتوں سے شکل ملتی ہے. اس بند میں شاعر جناب، اس قطعہ میں شاعر جناب مرزا محمود سرحدی صاحب نے قوم کے نوجوان کے بارے میں تنزیہ انداز میں بیان کرتے فرماتے ہیں کہ آج کل ہمارے قوم کے نوجوان لڑکے جو سرخی اور میک اپ کے شوقین ہیں، اللہ کی شان ہے کہ ان کی شکل لڑکیوں کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ یہ لڑکیوں کی طرح ہے. اگا یو پختو کے شعر ہوئی چی یو لور د مور سره په جنگ شوله چې یو لور د مور سره په جنگ شو په دی چې په دې کور کې به یا زه یا به لالا اوسیږي. مور ته بچي دا خو ستا د دواړو کور دی. لور وویل پرېږده مورې، څوک چې زما رښتې لري لالا خوښوي، څوک چې زما رښتې راځي هغې لالا خوښوي. یہ کون سا لالا ہے آپ کا؟ دا کم رور دے چې دا هغه شکل لري چې نه کور دی. یاد ساته زویا هلک شال شبل خوند کوي. څه خوند کوي؟
دا میک اپ دا سرخی دا پوډر دا د جنکو دی الله مبارک کی دا اغي سره خون کی پدې پوښ لگا مونږ سره چې کنده بچي ګوره خسته ګیرا پدې پوښ لگا بریت او ټوپه دا زمون خایسته ته دې په دې نن سبا الکان چې کم دی د ځلان دی وی ګرم کټ کړي بریتم کټ کړي مخه چې کم دی سور کړي او پر لبنی ګولډن پرل یو څه بل څه چې کم دی بلاشي اغستی پتا کې بچو کو څه فرق شو ما د ټوپه په سر غړلا ما د ټوپه په سر غړلا د جنکو په وار پیدا ورو کړي کلمه د بعض انسان د جنکو په ور پیدا ای په دې پوښ لگا لہذا الک چې کم دې زویا هغه شال شبل خون کوي ته دیو جنا تانوی سے دادی کړی دي الک نه پکار دادی چې 3 دن بعد ځان شک ګوري سورته بسو درې ځې بعد بعض کس کنه چې کوم ځای شوی دا څه چل دی مسلسل ځان دې شي ګوري ته چا ځان خو لګې پدې پوښوي هو جنکې دی اوس هغه میک اپ کوي سرخی کوي پوډر کوي نو ټیک تا هغه دیو کی هغه الله پاک پیدا کړی د نارینه لپاره دی هغه ځان خوري کوي ته خو نارینه ته څه کې ستا مطلب څه دی پدې پوښوي لکه لہذا داسې قسمه د تون نه بشي وا خپل ځان ساتي ښه الګ چار چپل بشي سمپل ټایپ چې کوم دی الګ دا خون کوي چې شکل نه کم از کم الګ کاری چې کم الګ شکل د الګ قانوني بچي اب دا بس خوې د الګ قانون شي اب صدق غیر تعالی قانون شي ادے کوئی بمبارا خام کیا بتائے آپ کو کیا ہے ہمارا اسپتال انتظام ایسا کہ بس دل کی کلی کھل جائے دل کی کلی کھلنا ارمان پورا ہونا حادثاتی اتفاقی کا بھی ہے ایک ڈاکٹر اتفاقی طور پر مل جائے تو مل جائے اس خطہ میں شاعر جناب مرزا محمود سرحدی صاحب اس نے اپنے ملک کے اسپتالوں کے بیکار انتظام کے بارے میں تنزیہ انداز میں ارشاد کرتے فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اسپتال بھی عجیب ہے اتنے عجیب بس کہ جس کو دیکھ کر بندے کو ہنسی آ جاتی ہے کیونکہ ہمارے اسپتال میں ایک شعبہ ایمرجنسی وارڈ بھی ہے کون سا وارڈ ہو ایمرجنسی وارڈ اور ایمرجنسی وارڈ کی مطلب یہ لازمی ہے کہ وہاں پر ڈاکٹر ہو لیکن اگر ہمارے اسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہوتے البتہ اگر ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر ایمرجنسی سے پائے جائے تو پائے جائے ورنہ ادھر بھی ڈاکٹر نہیں ہوتا یعنی وہ پرائیویٹ کام کرتے ہیں او پی ڈی جو سرکاری ہوتی ہے ان کی ادھر مطلب تم جاؤ گے تو آپ یہ کہا جائے گا کہ یہ چٹ میرا لے لو یہ کارڈ لے لو آپ میرے کلینک پہ آ جانا یہ کیا تماشا ہے فلاں جگہ میرا کلینک ہے میں نے خود دیکھا ہے میری آنکھوں کا مسئلہ تھا میں گیا ہوا تھا جو اسپتال ہے لاہور میں تو وہاں پر ایک ڈاکٹر نے مجھے چٹ دیا کہ آپ 100 بھی آ جاؤ ادھر میں دیکھ لوں گا تو ادھر تم کس لیے بیٹھے ہو ادھر تنخواہ کیوں لیتے ہو اللہ کا ڈر نہیں ہے دلوں میں سمجھ گئے بیٹا ڈر لازمی ہے جس بات پر تم تنخواہ لیتے ہو تو کم از کم وہ تنخواہ تو اپنے لیے حلال کرا دو نا مطلب آپ اسپتال میں مجھے چٹ دے رہے ہو کہ یہ چٹ لے کر آپ میرے کلینک پہ آ جائے تو کلینک میں میں نے ان سے پوچھ لیا کہ ادھر کوئی اور ڈاکٹر ہوگا نہیں ادھر میں ہوں گا تو ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو تو اب یہاں پر کیوں نہیں حالانکہ ادھر جو مشینری ہے اسپتال میں وہ تو آپ کے پاس کلینک میں نہیں ہے تو دل میں ڈر نہیں ہے اللہ کا ہاں اگر کوچوں میں بنگی رات کو جارو بکش پاؤ تو جانو یہ بھی ہے ایک شان بیداری کمیٹی کی غلاظت جس سڑک پر جا بجا بکری ہوئی دیکھو تو سمجھو اس طرف سے گزری ہے لاری کمیٹی کی اس بند میں اس قطعہ میں شاعر جناب مرزا محمود سرحدی صاحب ملک کے جو ٹی ایم او والوں کی جو بس ہے گندگی اٹھانے کے لیے جو ان کے پاس لاری ہوتی ہے وہ شاعر کہتے ہیں کہ اگر رات کو آپ کو کسی جگہ پر کوئی بنگی جارو کرنا نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ہمارے ٹی ایم اے والوں کا کوئی نائب ہوگا جو وہاں پر کام کر رہا کوئی بندہ ہے شاعر کہتے ہیں کہ جس سڑک پر آپ کو جگہ جگہ گندگی نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ یہاں سے ہماری کمیٹی والوں کیا گزری ہے لاری کیونکہ یہ ساری گندگی ایک جگہ جمع ہوتی ہے لیکن جب وہ گندگی اٹھا کر اس لاری میں ڈالتے ہیں تو اس میں بڑا بڑا چھید ہے کیا ہے سوراخ ہے بڑے بڑے تو جب لاری جاتی ہے تو ساری گندگی ان سوراخوں کے ذریعے واپس پورے راستے پر بکھر جاتی ہے یعنی یہ ان پر تنزیہ انداز میں یہاں پر تو گندگی ایک جگہ جمع ہے لیکن
جب یہی گندگی وہ اس لالی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ لال جب روانہ ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہے؟ چھید ہے، سوراخ ہے اس میں بڑے بڑے، جس سوراخوں میں سے وہ گندگی دوبارہ اس سے باہر نکل کر پورے راستے کو واپس گندا کر لیتی ہے۔ کالے چشمے بھی ایک نعمت ہے، دھوپ میں خوب کام دیتے ہیں، جو نگاہیں ملا نہیں سکتے، رات دن ان سے کام لیتے ہیں۔ طنزیہ انداز میں، یہ کوئی ہماری مطلب برائی نہیں ہے، عام پہلے اشعار میں تو شاعر نے معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا ہے، اس میں کوئی معاشرتی برائی نہیں ہے، کالے چشمے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ بس یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ ایک تو ایک یہ دھوپ میں کام آتے ہیں، دھوپ میں مطلب بندہ سورج کی اوور دیکھ سکتا ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ لوگ جو اتنی مطلب شرم کے مارے لوگوں سے اپنے آنکھیں نہیں ملا سکتے، رات دن ان سے کام لیتے ہیں، پھر وہ چشمے ڈال لیتے ہیں اپنے آنکھوں پر، تو وہ اوروں کو دیکھتے ہیں اور اوروں کو ان کی نگاہیں اور آنکھیں نظر نہیں آتی۔ محتسب سے کیا کہوں تو جا کر میری مانند وہ بھی روتا ہے، پہلے ہوتا تو دودھ میں پانی، آج پانی میں دودھ ہوتا ہے۔ اس بند یا اس قطعہ میں معاشرتی خامیوں کے بارے میں ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر تم کسی محتسب کے پاس بھی جاؤ تو وہ بھی آپ کے مانند روتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے بندہ کس کے پاس جائے؟ اور کرپشن اتنی بڑھ چکی تھی، اتنی بڑھ چکی ہے کرپشن کہ پہلے زمانے میں لوگ دودھ میں پانی ڈالتے تھے اور آج کل وہ پانی میں دودھ ڈالتے ہیں۔ ٹھیک بیٹا؟ سوال نمبر 1 میں کہتے ہیں کہ شاعر کو نوجوان نسل سے کیا شکایت ہے؟ یہی کہ وہ لڑکیوں کی طرح بن سون کر آتے ہیں، حالانکہ یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے، ٹھیک بات یہ نہیں ہے۔ لڑکیوں کی طرح بننا سورنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بننا سورنا اور زیورات کا پہننا، اسی طرح انگوٹھیوں کا پہننا اور مختلف قسم کے کرم وغیرہ لگانا، یہ لڑکیوں کے ساتھ زیب دیتے ہیں، نہ کہ کس کے ساتھ ہو؟ لڑکوں کے ساتھ۔ لڑکا جتنا مطلب سیدھا سادہ ہوگا اتنا وہ خوبصورت نظر آئے گا، اتنا ہی وہ خوبصورت نظر آئے گا۔ ان قطعات میں کن کن معاشرتی برائیوں کا ذکر؟ ایک ہمارے نوجوان لڑکے کہ وہ آج کل لڑکیوں کے اپنی طرح اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، اور دوسرا ہمارے سرکاری اسپتال ان کا بیکار نظام، تیسرا ٹی ایم اے والوں کی بیکار لاری، اور چوتھا جو وہ کالے چشمے، وہ تو کوئی برائی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہہ دیا، اور آخر کیا ہے؟ کرپشن۔ ٹھیک ہے بیٹا؟